اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ کچھ پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے کو خطبے کے دوران میں نے ذکر کیا تھا یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا پیکٹ ہوا ہے، اور اس میں گزارش یہی کی تھی کہ اگر اس کے اندر فلسطین ایک علاقے کا نام ہے، کسی ملک کا، کسی اس کا نام نہیں ہے، تو جو اہل فلسطین کے اوپر، اس علاقے کے لوگوں کے اوپر، اہل قدس کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ شامل نہیں ہے، تو یہ امت مسلمہ سے غداری ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگر اس کے اندر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کا ذکر نہیں ہے تو یہ امت مسلمہ سے، اللہ سے بہت بڑی غداری ہے۔ لیکن پھر ہم نے اس کو پبلش نہیں کیا، اس وجہ سے کہ میں نے کہا چلیں کوئی پازیٹیو چیز ہو رہی ہے تو ہونے دیں، اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن اب آ کر اس خطبے کے بعد آپ وہ بھی پبلش کر دیں، پچھلے والا بھی، کیونکہ وہ باتیں جو اس میں نے کی تھی وہ اور بھی زیادہ پروو ہوئی ہیں کہ وہ صحیح تھیں، اور وہ ایسے کہ انہوں نے جا کے سب نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست مت بناؤ، اپنا سپورٹر مت بناؤ۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ ڈیڈی بنایا ہوا ہے، سرپرست بنایا ہوا ہے کس کو؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور یہ ویسٹ والوں کو، اور ان کے کہنے پہ وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ پیکٹ کو فل سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ چند دن پہلے جا کر وہ جو کیا نام ہے اس کا، مارکو روبیو، اس نے مسجد اقصیٰ کے نیچے کھدائی کے کام کا افتتاح باقاعدہ کیا ہے، وہ ہتھوڑی مار کے۔ تم لوگ اندھے گونگے بہرے ہو، تمہیں نہیں پتہ مسجد اقصیٰ کو وہ گرا کر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، اس کے اندر کوئی ذکر ہی نہیں ہے ٹرمپ کو، بڑے تم مائی باپ کر رہے ہو۔ جو اہل مکہ تھے انہوں نے بت تو رکھے ہوئے تھے اللہ کے کعبے کے اندر، وہ جہالت میں پڑ گئے تھے، جہل میں پڑ گئے تھے، لیکن وہ غدار نہیں تھے۔ جب ابرہہ لشکر لے کر آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مال لے لو، ہمارا سب کچھ لے لو، اللہ کے اس گھر کو چھوڑ دو، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ موت اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، خوشی اللہ دیتا ہے، غمی اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے۔ وہ اس کو رب مانتے تھے، پالنہار مانتے تھے، پروردگار مانتے تھے۔ ان کے اندر غلو آ گیا تھا، برائیاں آ گئی تھیں، جہل آ گیا تھا، انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ یہ بت اللہ سے ہماری سفارش کرتے ہیں، مگر اللہ کو وہ مانتے تھے، اللہ کے اس گھر کی حرمت کو وہ جانتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ابرہہ ہم تجھ سے لڑ نہیں سکتے، تو بہت ہاتھی لے کر آ گیا ہے، ہماری اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ ہم تجھ سے لڑیں، لیکن ہم تجھے کہتے ہیں کہ ہم سے مال لے لے، جو چاہیے لے لے، اللہ کے اس گھر کو چھوڑ دے، ورنہ نہ تو بچے گا نہ ہم۔ ابرہہ نے نہیں سنا، وہ اس سے لڑ نہیں سکے، تو ان کا ایمان تھا، وہ جانتے تھے کہ اس ابرہہ کو اللہ پکڑے گا، خود یہاں سے نکل جاؤ، اس بستی کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ وہ وہاں سے چلے گئے اپنے عورتوں، بچوں، بڑوں، بوڑھوں سب کو لے کر،
اور پھر اللہ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا حال کیا ان ہاتھی والوں کا؟ کیا ان کی تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے بالکل تباہ و برباد ختم نہیں کر دیا؟ تذلیل نہیں کر دی ان کی؟ اور ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ در جھنڈ بھیجے جو ان کے اوپر کنکریاں برساتے، جو ان کو پتھر مارتے تھے۔ فجعلہم کعصف ماکول، اور ان کا ایسا حال کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس یعنی گوبر ہوتی ہے۔ او فیلڈ مارشل صاحب، او حافظ صاحب، او کراؤن پرنس صاحب، او امیر قطر صاحب، او فلاں انایان، تو پتہ نہیں کیا کیا نام اور القابات رکھے ہوئے ہیں، اور تم کو نہیں پتا محمد الرسول اللہ اور اس کے صحابہ نے اس مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اور تمہیں نہیں پتا یہ کعبہ ہے؟ تمہیں نہیں پتا محمد الرسول اللہ نے اس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کرائی ہے؟ تم جا کر ٹرمپ کو سجدے دے رہے ہو کہ جی ٹھیک ہے حماس بھی ختم کریں جی، اور جی ٹھیک ہے جو کچھ مار چکے جو بندے مر گئے بس سب صحیح ہے، بس ہون بس کر دے، ہون تھوڑا جا اور نہ مارے ہے۔ اب تم تیار ہو جاؤ، جو بھی اس کے اندر شامل ہے، اب تم نے اللہ کے کعبے سے بے وفائی کی ہے، جس کی طرف محمد الرسول اللہ نے رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مرکز بنایا، اس سے بے وفائی کی جا رہی ہے۔ اس کو توڑنے کے، منہدم کرنے کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ جو اس کو منہدم کریں گے ان کا حال تو اصحاب الفیل والا ہوگا ہی، لیکن جنہوں نے اس سے بے وفائی کی ہے، جنہوں نے اپنا مال بھی پیش نہیں کیا کہ ہم تم سے لڑ نہیں سکتے، اس کعبے کو چھوڑ دو، ان کا حال بھی اصحاب فیل والا ہونے والا ہے۔ یہ جو معاہدہ تم لوگ جا کر کے آئے ہو نا، یہ تم لوگوں نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کیے۔ یہ جو آفر تم لوگوں نے کی ہے، جس میں مسجد اقصیٰ کا ذکر نہیں ہے، جس میں یہودی غلامی کا ذکر ہے، یہ تم لوگوں نے اللہ سے بے وفائی کر کے اس کے اوپر اپنے ہاتھوں سے تم لوگوں نے سٹیمپ کر دیا۔ اب تیار ہو جاؤ، اب تم سے اللہ کے یہ عذاب نہیں رکنے۔ کبھی اولے برسیں گے، کبھی قحط پڑے گا، کبھی بیماری آئے گی، کبھی ڈینگو آئے گا، کبھی وائرل پھیلے گا۔ اس سے بچ جاؤ گے تو شیعان اللہ تعالیٰ گروہ کر کے تم لوگوں کو لڑا دے گا، اور کبھی دشمن مسلط ہوگا، کبھی یمن میں مسلط ہوگا، کبھی قطر میں مسلط ہوگا، کبھی سعودیہ میں مسلط ہوگا، کبھی UAE میں ہوگا، کبھی شام میں ہوگا، کبھی ترکی میں ہوگا، کبھی افغانستان میں ہوگا، کبھی بلوچستان میں ہوگا، کبھی کشمیر میں ہوگا، کبھی پنجاب میں ہوگا، کبھی سندھ میں ہوگا۔ اب تم لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، بچے گا صرف وہی، ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی رسی کو تھامنے والا، مکمل اطاعت، مکمل سرنڈر۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کوئی بھی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لے، آ کر اس خلافت کے اندر شامل ہو جائے، ورنہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ بار بار بتا رہا ہوں، اور جس دن سے اس ناچیز سے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نکلوائے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اس دن سے پے در پہ عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، لیکن اسی قدر توبہ کی توفیق چھنتی جا رہی ہے۔ بالکل بنی اسرائیل والا حال ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہارا اور بنی اسرائیل کا حال ایسا ہوگا کہ حظ والنعل بالنعل، تم لوگ ایک دوسرے کے ایسے مشابہ ہوگے جیسے جوتی کے دو پاؤں ایک طرح سے ہوتے ہیں، بالکل مررڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، وہی حال تمہارا بھی ہوگا۔ تو بنی اسرائیل کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ پہچانتے ہیں محمد رسول اللہ کو ویسے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں تھے کہ یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے۔ تکبر تھا، اور ہم جب بچپن سے یہ سنتے تھے تو ہمارا ذہن
چھوٹا ذہن اس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی لے لیں، اللہ تعالیٰ سے ضد کر لیں کہ کیوں جی بنی اسماعیل میں کیوں بھیجے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہی حال امت مسلمہ بھی کر رہی ہے کہ اجموں میں سے کیسے ہو سکتے ہیں امام المہدی، یہ خلافت کیسے شفٹ ہو سکتی ہے پہلے عثمانیوں کے پاس اور پھر پاکستان کے پاس، اور پھر پاکستان میں بھی یہاں اس ناچیز کے پاس اتنی سی جگہ پہ اللہ سے ضد لی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مغضوبی علیہم بنی اسرائیل کو بھی کر دیا تھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کسی کو بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ مکہ کے رہنے والے ہوں۔ محمد الرسول اللہ سے بے وفائی کریں گے تو عبداللہ بن ابی بھی تو مدینہ کا رہنے والا تھا، ابو جہل بھی تو مکہ کا رہنے والا تھا، ابو لہب بھی تو سگا چچا تھا۔ کیا تم لوگ دعوے کرتے ہو کراؤن پرنس اور پتہ نہیں خادمین الحرمین الشریفین؟ تقوی کے بنیاد پر صرف اللہ کی رضا ہے، خادمین الحرمین الشریفین ہونے پہ نہیں ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے زیادہ بہتر سمجھ لیا ہے۔ وہی ہسٹری ریپیٹ کر رہے ہو تم لوگ۔ انہوں نے فزیکل بت رکھے تھے، تم لوگوں نے بادشاہت کا بت رکھ کے اپنی پوجا کروا رہے ہو۔ صرف ایک ہی نجات کا راستہ ہے، بولتا رہوں گا، اور یہ جانتے ہو تم لوگ، جتنے بھی نہ ماننے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت حق یہاں پر ہے، بس ایک ضد ہے، مان نہیں سکتے۔ تو اگر توفیق مل گئی اللہ کے عذاب کا شکار ہونے سے پہلے، موت آنے سے پہلے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی رخصت ہو گئے یا اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں خوب حساب کرنے والا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔